الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. با آواز بلند بارگاہ حضور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑی ٹلی پہ پڑھتے ہو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سامنے مرشد ہوئے تے بارگاہ حضور دے اندر درود و سلام اس آواز نال ذرا اچھی آواز نال گونج پہ جائے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نازاں ہوں سعادت کے گوہر ڈول رہا ہوں, میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں. چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں, میں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں. حقیقت ہے کہ اس قابل نہیں ہوں اتنی بڑی ہستیوں کے سامنے بولنے کی جسارت کروں. مجھ جیسے گناہگار نکمے آپ جیسی ہستیوں کے قدموں پہ قربان. آپ نے حکم فرمایا کہ ہمیں ڈرنے کی ایک دو باتیں سنائیں, تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ چند منٹ میں اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فرمایا محبوب اساں تواڈے ذکر نو تواڈے واسطے بلند کر دتا. سبحان اللہ. تے جدا ذکر حضور دا ذکر ہے نا, جدا ذکر رب بلند کرے. وہ پاویں فرانس ہوئے تو پاویں ہالینڈ ہوئے, وہ کٹانا بھی چاہتے کٹا نہیں سکتے, کیونکہ رب نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا. سبحان اللہ. تو ساری کائنات نو پوری دنیا نو پتہ ہے کہ ناموس رسالت مارچ جدوں مزار پورا نوار امیر المجاہدین کشتہ عشق مصطفیٰ یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے مزار پورا نوار تو جدوں نکلیا چند ایک بندے نظر آنے سن. ایجنسیاں والے کہنے لگے کہ اینے کے بندے لے کے تسی جا رہے ہو تے تسی کہندے ہو اسی ناموس رسالت مارچ کرنا ہے, تے خدا دی عزت دی قسم منٹ ہالے 10 ہی گزرے سن. منٹ 10 ہی گزرے سن. جس طرح اسی سمنا آباد کراس کیتا ہے تے ہزاراں دی تعداد وچ بلکہ لکھاں دی تعداد وچ عوام بڑا. سبحان اللہ. اور باہر نکل کے دسیا کہ ساڈا مقصد ہم نے نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے, رسول اللہ کا مبارک دین تخت پہ لے کے. سبحان اللہ. جب مبارک دین تخت پہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر گستاخان رسول کو ایسے جواب دیا جائے گا جیسے صحابہ کرام نے دیا. تو سب سے پہلی بات اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کبھی سودا مت کرنا. جب بھی حضور کی بات آئے, حضور کی ختم نبوت کی بات آئے, تو ختم نبوت کے منکرین کو آپ نے دیکھنا تو کیا ہے, آپ نے ان کی طرف تھوکنا بھی نہیں ہے. کیوں کہ میرے آقا و مولا کی ختم نبوت, خدا کی قسم اس ختم نبوت کے لیے وہ آپ کی تھوک بھی ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اور ہم
سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے بڑی بات، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لوگوں کو پتا ہو، کچھ کو نہ ہو۔ ایم اے او کالج جب سب سے پہلا حملہ ہوا ناموس رسالت مارچ پر، اور بہت بڑا حملہ ہوا ایم اے او کالج لاہور، تو وہاں پہ انہوں نے نا کنٹینر لگائے ہوئے تھے، پل کے نیچے کنٹینر لگائے ہوئے تھے، اور ان کے اندر مٹی بھی تھی اور کسی طرح رستہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کنٹینر کے آگے اور پیچھے بڑے بڑے اور موٹے موٹے سریے لگائے ہوئے تھے کہ اگر ان کو دھکیلنا چاہیں تو یہ دھکیلنے نہ پائیں۔ ایسی سختی اور مضبوطی کے ساتھ وہ کنٹینر لگے ہوئے تھے۔ تو جب ہم وہاں سے اللہ کی مدد سے گزرے، تو گزر جانے کے بعد جب ہم گجرانوالہ پہنچے نا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے اخبار میں پڑھا کہ حضور ایک کرنل نے استعفیٰ دیا، ایک کرنل، حالانکہ زندگی گزر جاتی ہے کرنل بنتے بنتے، ایک کرنل نے استعفیٰ دیا وہاں پہ پل پہ کھڑے ہو کے، وہیں پہ اس نے استعفیٰ لکھا، اور جب بھیجا تو انہوں نے کہا کہ استعفیٰ کیوں دے رہے ہو؟ تم نے تو بڑی محنت کی ہے، تم نے تو بڑی تگ و دو کی ہے کرنل بننے کے لیے، تو تم استعفیٰ دے کے واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ناموس رسالت مارچ کوئی عام مارچ نہیں ہے، یہ ناموس رسالت مارچ کوئی عام مارچ نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ان پہ ہم گولیاں برسا رہے تھے، ان پہ ہم شیلنگ کر رہے تھے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی کنٹینر جو ہم نے لگائے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے سفید لباس تھا، ان کا سر پہ دستاریں تھی سفید، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو نہ شیل اثر کر رہا ہے نہ گولیاں اثر کر رہی ہیں، انہوں نے ایسے کنٹینر اٹھایا اور اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ اور یہ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے نا کہ بندیو اور چلے ہو باہر نکلو تے صحیح، دیکھو اللہ دی مدد آندی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تے اللہ رب العالمین دی قسم چوک کے میں کہہ رہا ہوں، میرا یہ ذہن سی، باقیاں دا نہیں مینوں پتا، میرا یہ ذہن سی کہ اسی ہن یا تے گرفتار ہو جانا تے یا سانو گولیاں وج جانیاں، تے 10 منٹ دے اندر سانو نہیں پتا لگیا بھی وہ پولیس کدھر گئی اور رینجر کدھر گئی، یہ ساری اللہ تعالیٰ دی مدد ہے۔ گل یہ کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، جو تو بندہ گل حضور دی محبت دی کرے نا تو خدا دی قسم میں مدد آتی ہے۔ اسی اپنی اکھاں نال ویکھی مدد آئی، اسی اپنے اکھاں نال سارا کچھ ویکھیا، وہ سارے منظر وہ بیان ہو ہی نہیں سکتے، میرے کو تے الفاظ ہی کوئی نہیں، وہ بیان ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر سانو سوال ہوندا ہے جی انہاں نوں روٹی کون دیندا دھرنے والے نوں؟ آپ نے خود مشاہدات کر کے تشریف فرمانے، آپ نے بھی ماشاءاللہ لنگر دا اہتمام کیتا جب اسی اتنے پہنچے، ساری خوش قسمتی کہ آپ دی زیارت ہوئی اتنے، حضور آپ بھی لنگر لے کے آئے، یہ ہوں دسن والی گلاں تے نہیں ہوندیاں، بہرحال آپ جدو لنگر لے کے آئے تو میں نے ایک دوست نے کہا کہ یہ بریانی پھڑاندے سن تے اگے کوئی پھڑدا نہیں سی، وہ کہندے سن جی اسی رجے ہوئے اگلے نوں دیو، تے لنگر دا تے ایک سسٹم ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تے بابا جی فرماندے سن فیض آباد دیاں درداں تے قیامت تک رہنیاں، جڑے جڑے لبیک دے خلاف نے نا یا لبیک دے خلاف گلاں کرتے ہیں، انہاں واسطے میں ایک ہی گل کرنا چاہواں گا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ساڈیاں دعاواں نے تسی جنہاں نال محبت کردے ہو، انشاءاللہ اس دن انہاں دے نال ہی اٹھو، تے اسی جنہاں نال محبت کرنے ہیں ساڈی بھی یہ دعا ہے اسی انہاں دے نال اٹھیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔
بس اپنی حاضری کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں جو میں بیان کروں، آپ نے حکم فرمایا تو یہ بات آپ کو بتا دی، ورنہ میں نے یہ بات تو بتانی نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایک کسی آدمی نے مجھے روکا بھی، یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے حضرت صاحب مجھے لے کے گئے ہیں وہاں پہ آسانہ پہ، میں ہم گئے ہیں ادھر، ہم نے کچھ وقت بھی گزارا، اور اسی رات مجھے خواب آیا۔ سبحان اللہ۔ جس رات میں آپ کے پاس، یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، میں جس رات آپ کے پاس وہاں پہ ٹھہرا، اور حقیقت ہے میرے خواب میں پیر طریقت، راہبر شریعت، صاحبزادہ پیر خواجہ لیاقت حسین صاحب، لیکن پتہ نہیں مجھے کون سی مجبوری ایسی ابھی جو مجھے بتانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے خواب میں آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے چند کھجوریں دی، سبحان اللہ۔ خواب کے اندر آپ نے مجھے چند کھجوریں دی اور فرمایا بیٹا آپ سفر پہ جا رہے ہو، ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول۔ سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پہ دنیا سے جاتے ہیں، ان کی نظر ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ دنیا سے تو جاتے ہیں، قبر میں وہ اسی طرح ہمارے اوپر نظر فرما رہے ہیں۔ اور میں جب صبح اٹھا تو آپ سے ملاقات بھی نہ ہو سکی، جلدی تھی تو بس ویسے ہی نکل گئے، تو یہ میں بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کسی پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ابھی میں نے کہا نہیں بتانی ہے آپ کو۔ تو یہی وہ ہمیں ایک دوست کہہ رہے تھے، میں نے نہیں سنا، یہ غلام غوث بغدادی صاحب نے فرمایا حضور کو، میں اس وقت مسجد میں تھا تو حضرت علامہ غلام غوث بغدادی جو ہیں کراچی والے، وہ بتا رہے تھے کہ کسی اہل نظر نے دیکھا، سبحان اللہ، کسی اہل نظر نے دیکھا کہ جب دھرنا ادھر تھا نا ایم.اے. کالج، تو کہہ رہے وہ فرما رہے تھے کہ وہ کنٹینر تھا نا جو مرکزی قائدین والا، وہ آگے سے داتا علی اجمیری کھینچ رہے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کسی اہل نظر نے بتایا، اور پیچھے سے بابا جی دھکا لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی بات ہے نا، ادھر سے بابا جی نظر آ رہے ہیں، آگے سے داتا علی اجمیری نظر آ رہے ہیں، اور جب آگے ہم چلے گئے تو ہمیں خواجہ صاحب نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مصطفیٰ کی عنایت ہے، وہ جس کو چاہے نواز دیں، جس کو چاہے وہ کرم عطا کر دیں، جس کو چاہے وہ برکتیں عطا کر دیں۔ تو ہم سوئے عشر چلیں گے انشاءاللہ شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور ہم بھی سنیں گے اے مدر کوئی نعت رنگین، جب ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اور یہ سرکار کا در ہے، در جہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ مجھے کھجوریں نہیں عنایت کی انہوں نے، دے سکتے ہیں کیا کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ آخری لبیک کے نعروں کے ساتھ آپ کی مائک دینا چاہتا ہوں، آپ کا خطاب لاجواب سنیں گے انشاءاللہ، اور ایسا نعرہ لگائیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ میں جب آیا ہوں تو آپ سے دیکھ رہا ہوں سفر کی کچھ نوعیتیں بھی ہوتی ہیں اور موسم کے اثرات بھی ہیں، تو ایسا نعرہ لگائیں کہ آپ کی طبیعت انشاءاللہ نعرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو حضور اصلاح فرمائیں گے، اور اگر کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت